صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کاندھوں کے درمیان تھی، اس مہر نبوت کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے سے لگ گئے کہ رسول اللہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا کہ قیامت کے دن جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے، اور میں اپنے بدن کو آپ کے بدن سے ٹچ کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جس کا بدن ٹچ ہو گیا جہنم کی آگ اس پر حرام۔ تو 10 ربیع الاول کو ظہر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور حضرت علی حضرت عباس کے سہارے سے آپ جو ہے مسجد میں آئے۔ جب نماز ہو رہی تھی آپ مسجد میں آئے تو نماز ہو رہی تھی، ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو ابوبکر کو جب محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو ابوبکر جو ہے وہ ایک طرف ہونے لگے، دائیں طرف ہونے لگے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پکڑ لیا اور روکا کہ آپ یہیں رہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو نماز پڑھا رہے ہیں، ابوبکر ٹھہر کر جو ہے وہ تمام صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا کہ آپ نماز پڑھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ظہر کی نماز ہے۔ اب ظہر کی نماز کے بعد تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ 10 ربیع الاول ہفتے کا دن ہے اور ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی، بڑی قیمتی نصیحتیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن میں 2-4 آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا یہودیوں پر لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر لعنت ہو، لیکن یہ ایک موقع ایسا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر لعنت ہو، تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ کس لیے فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہودیوں پر اس لیے لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو مرنے کے بعد جب ان کے نبی کا انتقال ہو گیا، جتنے بھی نبی آئے بنی اسرائیل میں تو ان کے جب نبی کا انتقال ہو گیا، نبی کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں اور ان پر لعنتیں قیامت تک برستی رہیں گی جو اپنے مردوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میری تمہارے سے درخواست ہے، تمام صحابہ سے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد میری وفات کے بعد تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں یہ فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ نہ کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے اکابرین ہو، کسی کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حضور نے اپنی قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر سجدہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے بھائی میرے مرنے کے بعد تمام کے تمام لوگ میری قبر کو سجدہ کرنا۔ اس لیے نماز جنازے میں سجدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے نماز جنازے میں سجدہ؟ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نماز جنازہ سامنے ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، اگر تم سجدے والی نماز پڑھو گے تو ایک غیر مسلم جو ایمان والا نہیں ہے وہ دیکھ کر یہ سوچے گا کہ شاید اس مردے کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جنازہ میں سے سجدہ ختم کر دیا۔ نماز جنازہ صرف ٹھہر کر پڑھنا ہے، جھکنا بھی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کیسا پڑھتے ہیں، صرف اس بنیاد پر، اس پوائنٹ پر کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اپنے مردے کو سجدہ کر رہے ہیں، جب نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ نہ بنانا یہودیوں کی طرح ورنہ تم پر بھی لعنتیں برسیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قبر کو منع فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو کسی کی قبر کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ جب وہ شام کو کما کر آئے تو بیوی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر سجدے میں رہے، کیوں؟ یہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ احسانات اور سب سے زیادہ جو ہمدردی ہوتی ہے وہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اتنا خیال دنیا میں کوئی کسی کا نہیں رکھتا جتنا ایک شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اتنا ہمدرد کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ عورت کا دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے، ہر آدمی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن شوہر ایک ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے، شوہر ایک ایسا انسان ہے جو اپنی بیوی کا کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، یہ سچ مچ میں ہمدرد ہے۔ تو حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حضرت قیس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، وہ ایک جنگ پر گئے، جب جنگ پر گئے وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں ہیں وہاں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اب یہ جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ مشکات کی روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، کیونکہ میں نے آپ کی جو عزتیں دیکھی ہیں، آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ہم یہاں رہتے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب ہم یہاں سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا آپ کے کیا مقام ہے، تو اس مقام کو رکھتے ہوئے سامنے اس مقام کے ادب و احترام میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، مجھے سجدہ نہیں کرنا، مجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں مجھے سجدہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بخاری کی روایت ہے، اگر یہ کوئی روایت ان حدیثوں کو نہیں مانتا ہے اور وہ سوچتا ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو بخاری شریف کو لے کر جائیں کسی مفتی کے پاس، کسی دارالفتہ میں جائیں، بخاری شریف کو لے کر ان حدیثوں کو کھول کر دیکھیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ آج کل ہم لوگ یہ بات بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ارے ہم آپ کو بھٹکا رہے
ہمارے کو بہکر، یہ بخاری کی روایت ہے، جن روایتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور جس طرح قرآن کی آیت سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح احادیث سے بھی کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ احادیث سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ نماز جب شروع ہوتی ہے وہ حدیث سے شروع ہوتی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم ہے کہیں قرآن میں؟ کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے حدیث سے، جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے، حدیث کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 ربیع الاول کو ہفتے کا دن ظہر کی نماز میں یہ نصیحت فرمائی کہ میری قبر کو سجدہ نہ بنانا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اگر کسی پر میرا حق ہے تو مجھ سے اپنا حق لے لے، کسی کے پاس میرے پیسے ہیں تو مجھ سے اپنے پیسے لے لے، کسی کو میں نے مارا ہو۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہم لوگ جب میدان بدر میں جا رہے تھے تو آپ لوگ صف بنا رہے تھے، صف بنا رہے تھے، تو آپ نے یوں چھڑی میرے پیٹ میں چبائی، تو مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تو غصے میں آ گئے، تمام صحابہ غصے میں آ گئے کہ یہ کیسے ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے سب کو منع فرمایا کہ بھئی یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں نا، قبر کا حساب و کتاب اور آخرت کا حساب و کتاب یہ بہت سخت ہے، وہ اس کے سامنے یہ بدلہ لینا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں ٹھہرا ہوا ہوں، حالانکہ بیمار تھے آپ، اور حضرت علی عباس سے کہا کہ مجھے اپنے کاندھوں پر سہارا دیں، کاندھوں پر سہارا لے کے ٹھہرے، اور ان صحابی سے کہا کہ اب مجھے بدلہ لیں کیونکہ آپ نے تیر میرے پیٹ میں چبائی تھی، تم بھی تیر لو اور میرے پیٹ میں چباؤ۔ تو انہوں نے پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، عجیب بات، کیا رسول اللہ جس وقت آپ نے میرے بدن میں تیر چبائی تھی میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میرے پاس صرف تہمت تھا، لہذا آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے، لہذا آپ پہلے کرتا اتاریں پھر میں بدلہ لوں گا۔ اب یہ عجیب مسئلہ ہے، یہاں صاحب اور غصے میں آ گئے، بھئی یہ صحابی ہے کہ کون ہے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ تو حضور نے سب کو منع فرمایا کہ آپ خاموش رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتارا، جیسا کرتا اتارا تو وہ صحابی پاس میں آئے جو مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کاندھوں کے درمیان تھی، اس مہر نبوت کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے سے لگ گئے کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا کہ قیامت کے دن جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے، اور میں اپنے بدن کو آپ کے بدن سے ٹچ کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جس کا بدن ٹچ ہو گیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی، میں تو یہ چاہتا تھا، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی پر میرا حق ہے تو لے لو، اور یہاں ہم نے کتنی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، بہنوں کی حق کھا گئی، بھائیوں کا حق کھا گئی، اور اتنے چوری چکاری اتنے سب کچھ زمینوں پر قبضہ کر کے بھی بیٹھے ہوئے اور بالکل بھی جو ہے دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے صدقے طفیل سے ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جن کی سفارش پر ہمارے لیے جنت کے تالے کھلیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے، وہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی پر میرا حق ہے تو اپنا حق لے لیں۔